بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم مولا علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی آپ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ تھا۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ قبل جب کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو امام حسین نے حضرت مسلم کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر جناب مسلم نے صورتحال مناسب لگنے پر امام حسین کو کوفہ آنے کا خط روانہ کر دیا، مگر بعد میں یزید ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفے میں ابتدائی واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینے گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں، کو لے کر کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفے میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفے والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہوں اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجیں۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے فوج کو مسلم کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، نے اپنے مہمان کو فوج کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے اور مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفے سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ مخبری کے نتائج میں ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھانے لگے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج منگوانے کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد کہنے لگا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایسا ویسا نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفے کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کیں، جس کے بعد ان کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا
اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفے کے بازار میں لٹکا دیا گیا تاکہ کوفے کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کم سن بچوں کو جو قاضی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ قاضی نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے ان راستوں پر پہرے دار بٹھا دیے گئے تھے۔ ان معصوم اور کم سن بچوں کے بھی سر کاٹ لیے گئے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔